آج کا ہمارا یہ خصوصی گہرا مطالعہ ایک ایسی فرمائش پر تیار کیا گیا ہے جو واقعی بہت الگ ہے۔ اس میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ اصل زندگی میں جب کاروبار بالکل تباہ ہو رہا ہو تو کیا کیا جائے؟ ہاں، یعنی اکثر بزنس کتابیں پڑھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے کامیابی کی کوئی بنی بنائی ریسیپی موجود ہے، بس چند اصول اپناؤ، صبح جلدی اٹھو اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل، مثبت سوچ رکھو اور بس کامیابی مل جائے گی۔ لیکن اصل زندگی میں جب کیش ختم ہو رہا ہو اور ہر طرف سے ناکامی کا خوف منڈلا رہا ہو تو کوئی آسان فارمولا کام نہیں آتا۔ آج کا ہمارا مواد بین ہورووٹز کی تحریر دا ہارڈ تھنگ اباؤٹ ہارڈ تھنگز پر مبنی ہے۔ صحیح۔ اس مطالعے کا مقصد انہی خوش فہمیوں کو دور کرنا اور اس ننگی حقیقت کا سامنا کرنا ہے جہاں عام کتابوں کے فلسفے دم توڑ دیتے ہیں۔ یہ فرمائش واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ان عام کتابوں میں بڑی آسانی سے بتا دیا جاتا ہے کہ بڑے مقاصد کیسے طے کیے جائیں، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ جب وہ مقاصد پورے نہ ہوں اور بینک اکاؤنٹ خالی ہو تو اپنی ہی بنائی ہوئی ٹیم کو فارغ کرنے کا درد کیسا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ درد بہت حقیقی ہوتا ہے۔ اس مطالعے میں ہم حقائق کو بالکل نئے زاویے سے دیکھیں گے۔ اس میں ناکامی، خوف اور انتہائی مشکل فیصلوں کی وہ کشمکش شامل ہے جسے مصنف دی اسٹرگل کہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کسی کی خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس خود نفرت میں بدل جاتی ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی، پسینہ آتا ہے۔ یہ وہ دلدل ہے جہاں کتابی باتیں نہیں بلکہ ذہنی مضبوطی کام آتی ہے۔ چلیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم مصنف کے ابتدائی حالات پر غور کریں تو ان کا بچپن کسی عام روایتی بزنس لیڈر جیسا نہیں تھا۔ ایک مزیدار حقیقت یہ ہے کہ ان کے دادا کمیونسٹ پارٹی کے باقاعدہ رکن تھے۔ اچھا، یہ کافی مختلف پس منظر ہیں۔ ہاں، یہ بس ایک تاریخی واقعہ ہے جس نے ان کے خاندان کی بنیادی سوچ کو تشکیل دیا۔ پھر ان کا خاندان برکلی کیلیفورنیا منتقل ہو گیا۔ برکلی اس وقت ایک عجیب سا ماحول تھا۔ وہاں بچپن میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے مصنف کو خوف کا سامنا کرنا سکھایا۔ ایک دن ان کے ایک دوست راجر، جو کہ دماغی تناؤ کا شکار تھا، نے انہیں مجبور کیا کہ وہ گلی میں کھیلتے ہوئے ایک اور لڑکے سے اس کی گاڑی چھین لیں۔ اس لڑکے کا نام جول کلارک جونیئر تھا۔ اور بس گاڑی ہی نہیں چھیننی تھی بلکہ اس کے چہرے پر تھوکنے کا بھی کہا۔ اب سوچئے ایک چھوٹے بچے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ خوف اپنی جگہ تھا، راجر کا ڈر بھی تھا کہ اگر بات نہ مانی تو وہ مارا جائے گا۔ لیکن جب وہ اس لڑکے کے پاس پہنچے تو انہوں نے جھگڑا کرنے کے بجائے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس کی گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ وہ لڑکا آگے چل کر ان کا بہترین دوست بن گیا۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ خوف کا ہونا اور بزدل ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ بہادر انسان کو ڈر نہیں لگتا۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس دن مصنف نے سیکھا کہ ایک انسان اندر سے کتنا ہی ڈرا ہوا کیوں نہ ہو، اصل اہم چیز اس کا عمل ہے۔ اگر وہ اس دن ڈر کے آگے جھک کر اس بچے سے جھگڑا کر لیتے تو زندگی بھر کے اس بہترین دوست سے محروم رہ جاتے جو بعد میں کاروباری سفر میں بھی ان کے کام آیا۔ یہی فیصلہ سازی آگے چل کر اعلیٰ سطح کے کاروبار میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اسی فیصلہ سازی میں مزید پختگی تب آئی جب انہوں نے برکلے ہائی اسکول کی فٹ بال ٹیم جوائن کی۔ وہاں ان کا سامنا کوچ چیکو مینڈوزا سے ہوا۔ ان کوچ کا انداز انتہائی مزاحیہ لیکن بڑا سخت تھا۔ ان کا ایک ہی اصول تھا جسے وہ کہتے تھے ٹرن یور شٹ ان۔ ٹرن یور شٹ ان مطلب اپنا سامان واپس کرو۔ ہاں، یعنی اگر پریکٹس میں لیٹ آئے ہو اپنا سامان واپس کرو اور جاؤ۔ اگر ٹھیک سے ٹیکل نہیں کیا سامان واپس کرو اور جاؤ۔ یہاں تک کہ اگر کوچ کو غلطی سے چیکو کہہ کر پکارا تو بھی اپنا سامان واپس کرو اور جاؤ۔ یہ قیادت یا لیڈرشپ کا ایک زبردست اور سخت سبق تھا۔ جو لوگ سنجیدہ نہیں تھے ان کے لیے اس ٹیم میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس ماحول میں سیکھنے والی ایک اور اہم چیز مختلف نظریات کا تصادم تھا۔ مصنف میتھ کی ایڈوانس کلاسز میں تھے اور وہاں کے دوستوں کی سوچ فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں سے بالکل مختلف تھی۔ مثلاً جب رن ڈی ایم سی نام کے مشہور میوزک گروپ کا نیا البم آتا تو فٹ بال ٹیم کے لاکر روم میں جشن کا ماحول ہوتا، لیکن میتھ کلاس میں کسی کو خبر تک نہ ہوتی۔ صحیح،
بالکل الگ دنیایں تھیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سیاسی فیصلوں پر میتھ کلاس کے بچے احتجاج کرتے، جبکہ فٹ بال میدان میں ان باتوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس تجربے نے انہیں حقائق اور بنی ہوئی رائے یعنی پرسیپشن میں فرق کرنا سکھایا۔ کاروباری دنیا میں جب حالات خراب ہوں تو حقائق بہت بھیانک لگتے ہیں، لیکن اگر مختلف لوگوں کی رائے کو سمجھ کر ایک نئے زاویے سے دیکھا جائے تو راہ نکل آتی ہے۔ یہی زاویے کی تبدیلی ان کے نیٹ اسکیپ کے سفر میں بھی نظر آئی۔ 90 کی دہائی میں انٹرنیٹ کو صرف سائنسدانوں کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ پھر مصنف کی ملاقات 22 سالہ مارک اینڈرسن سے ہوئی، جنہوں نے نیٹ اسکیپ براؤزر کا آغاز کیا تھا۔ وہ انٹرویو بڑا عجیب تھا، جس میں مارک نے کمپیوٹر ہسٹری آف فیوچر پر ایسے سوالات کیے کہ مصنف حیران رہ گئے۔ ہاں، اور نیٹ اسکیپ کا شروعاتی سفر شاندار بھی رہا، لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنے لگے تھے۔ لیکن پھر اچانک وقت کا سب سے بڑا حملہ ہوا۔ مائکروسافٹ نے میدان میں قدم رکھا۔ انہوں نے اپنا براؤزر بالکل مفت دینا شروع کر دیا۔ اب ایک ایسی کمپنی جو براؤزر بیچ کر پیسے کماتی ہو، اس کے مقابلے میں کوئی بڑا ادارہ وہی چیز مفت بانٹنے لگے تو تباہی طے ہے۔ تو پھر اس کا مقابلہ نیٹ اسکیپ نے کیسے کیا؟ انہوں نے سویٹ اسپاٹ کا آئیڈیا متعارف کروایا تاکہ وہ ویب سرورز سے پیسے کما سکیں۔ اور ٹھیک یہاں دوستی اور کاروباری نتائج کا آپس میں تصادم سامنے آیا۔ سویٹ اسپاٹ کی اسٹریٹجی کو عام کرنے میں وقت درکار تھا، ٹیم کو پوری تیاری کرنی تھی، لیکن مارک اینڈرسن نے اچانک ایک پریس ریلیز کے ذریعے سب کچھ پہلے ہی بیان کر دیا، بغیر کسی تیاری کے۔ اور اس پر مصنف کو شدید غصہ آیا۔ انہوں نے اس بات پر مارک کو ایک انتہائی سخت ای میل کی کہ ہمیں اسٹریٹجی کو ابھی لانچ نہیں کر رہے تھے، آپ نے اچانک یہ کیا کر دیا؟ جس کے جواب میں مارک نے جو ای میل کی وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھی۔ انہوں نے لکھا، نیکسٹ ٹائم ڈو دا ایفنگ انٹرویو یور سیلف، یعنی اگلی بار یہ انٹرویو خود جا کر دے دینا۔ اور پھر مارک نے حقیقت بیان کی کہ کمپنی کی قدر مارکیٹ میں $3 بلین گر چکی ہے اور ہم بری طرح ہار رہے ہیں۔ اس وقت دوستی یا لہجے کی نرمی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، صرف اور صرف نتیجہ اہم تھا۔ یہ کاروبار کی دنیا کا ایک انتہائی کڑوا سچ ہے، جو عام بزنس کتابوں میں نہیں ملتا۔ اس کے بعد جب نیٹ اسکیپ کا دور ختم ہوا تو لاؤڈ کلاؤڈ نام کی نئی کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن ان کی قسمت دیکھیے، جیسے ہی لاؤڈ کلاؤڈ کا آغاز ہوا، اسٹاک مارکیٹ میں .com کریش آ گیا۔ جس مارکیٹ میں پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، وہاں اچانک سوکھا پڑ گیا۔ نئے انویسٹر سے جب فنڈنگ کے لیے بات کی گئی تو انہوں نے مذاق اڑایا اور یہاں تک کہا کہ کیا تم کریک پی رہے ہو؟ حالات اس نہاج پر پہنچ گئے تھے کہ کمپنی کا دیوالیہ ہونا طے لگ رہا تھا۔ ہیں کہ جب ایک پرائیویٹ کمپنی کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو مجبوری میں عوام سے پیسہ مانگنے کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں IPO کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ایک روڈ شو ہوتا ہے جس میں کمپنی کے مالک شہر شہر جا کر سرمایہ کاروں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں۔ یہ سفر خوفناک خواب جیسا تھا۔ بالکل، کیونکہ IPO کی قیمت $10 طے ہوئی تھی، لیکن مارکیٹ اتنی تیزی سے گر رہی تھی کہ وہ قیمت $6 رہ گئی۔ اور اسی روڈ شو کے دوران ایک ایسی خبر آئی جس نے مصنف کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ ان کے سسر کی کال آئی کہ ان کی بیوی فلیسیا کو کسی میڈیسن سے شدید ری ایکشن ہوا ہے اور ان کی سانس رک گئی تھی۔ انہیں فوراً اسپتال لے جایا گیا تھا۔ ایسے وقت میں جب ایک طرف کمپنی ڈوب رہی ہو، لوگ مذاق اڑا رہے ہوں، اور دوسری طرف گھر کا یہ حال ہو تو کوئی بھی ٹوٹ جائے۔ صحیح بات ہے۔ مصنف نے فوراً روڈ شو چھوڑ کر واپس آنے کا ارادہ کیا، لیکن فلیشیا نے اسپتال سے فون پر کہا، واپس مت آؤ، IPO مکمل کرو کیونکہ کمپنی کے پاس کوئی دوسرا دن نہیں ہے۔ اف، یہ الفاظ سن کر کسی کی بھی آنکھ بھر آئے۔ ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ اگر ہم اسے بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عام حالات میں ہم اعداد و شمار یا اسٹیٹسٹکس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے کیا چانسز ہیں، لیکن جب تباہی بالکل سر پر ہو تب اسٹیٹسٹکس نہیں بلکہ کیلکولس کام آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروبیبلٹی دیکھنے کے بجائے آپ کو حالات کا بالکل قطعی اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ بس سروائیول کا راستہ ڈھونڈنا ہے، چاہے امکانات کتنی ہی کم کیوں نہ ہوں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ IPO تو مکمل ہو گیا، تھوڑا پیسہ بھی آ گیا، لیکن مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ جب اسٹاک مارکیٹ کی حالت مزید خراب ہوئی اور انہیں اپنی فورکاسٹ یعنی مالیاتی اہداف کم کرنی پڑی، تو ان کے CFO ڈیو کانٹے نے ایک زبردست سبق دیا۔
انہوں نے کہا اگر کڑوا گھونٹ پینا ہی ہے تو ایک ہی بار میں پیو، تھوڑا تھوڑا نہیں۔ یعنی اگر مارکیٹ کو بری خبر دینی ہے تو ایک ہی دفعہ اتنی بری خبر دے دو کہ اگلے کئی مہینوں تک بار بار شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے بری خبر دینے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آگے چل کر لاؤڈ کلاؤڈ کا بڑا حصہ EDS نام کی کمپنی کو بیچا گیا اور جو بچا اسے آپسویئر بنایا گیا۔ تو ان کا سب سے بڑا اکاؤنٹ بھی EDS کا ہی تھا، لیکن EDS والے ان کے سافٹ ویئر سے بالکل خوش نہیں تھے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ کانٹریکٹ ختم کر کے اپنے سارے پیسے واپس مانگ لیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپسویئر وہیں ختم ہو جاتی۔ بالکل۔ EDS نے انہیں اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کے لیے صرف 7 دن کی یعنی لگ بھگ 2 مہینے کی مہلت دی، ایک ایسی ڈیڈ لائن جس میں سافٹ ویئر کو ٹھیک کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اس مہلت میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ EDS کا جو ہیڈ تھا فرینک، وہ اپنی ہی کمپنی کے پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ سے شدید پریشان تھا۔ وہ محکمہ فرینک سے ٹینگرم نام کا ایک پرانا بہترین سافٹ ویئر چھین کر کوئی نیا سستا سافٹ ویئر تھوپ رہا تھا۔ تو آپسویئر کی ٹیم نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ اگر فرینک کو ٹینگرم کسی طرح مفت میں دلوا دیا جائے تو وہ ان سے خوش ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ ٹینگرم کی پوری کمپنی کی قیمت صرف $1 کروڑ ہے۔ تو آپسویئر نے اچانک سے ٹینگرم کمپنی کو ہی خرید لیا تاکہ اس کا سافٹ ویئر فرینک کو اپنی طرف سے مفت میں دے سکیں۔ یہ ایک عجیب فیصلہ تھا، لیکن اس نے EDS اکاؤنٹ کو بچا لیا۔ لیکن کاروبار میں ہمیشہ ایسے شارٹ کٹس یا عجیب ترکیبیں نہیں ملتی۔ جب بلیڈ لاجک جیسی تگڑی کمپنی نے مارکیٹ میں قدم رکھا تو آپسویئر کی ٹیم آسان راستے تلاش کرنے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا سستا پروڈکٹ بنا لو، کوئی کہہ رہا تھا آسان مارکیٹ میں چلے جاؤ۔ ان آسان راستوں کو سلور بلٹس یا جادوئی گولیاں کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اصول یہ سامنے آیا کہ کاروبار میں کوئی جادوئی گولی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو لیڈ بلٹس یعنی سخت محنت اور بہتر پروڈکٹ پر توجہ دینی ہوتی ہے۔ اور ان لیڈ بلٹس کو چلانے کے لیے ایک ایسے جنرل کی ضرورت تھی جو جنگ کے میدان میں سب کچھ بھلا کر بس آگے بڑھے۔ یہاں انٹری ہوتی ہے مارک کرینی کی ایز اے ہیڈ آف سیلز۔ مارک کرینی روایتی طور پر بالکل فٹ نہیں تھے۔ ان کا تعلق کسی مشہور یونیورسٹی سے نہیں تھا، وہ پالشڈ سیلز ایگزیکٹو نہیں لگتے تھے اور ان کی بات کرنے کا انداز انتہائی خوفناک تھا۔ خوفناک سے کیا مراد ہے؟ جب مصنف نے انٹرویو کے بعد ان کا ریفرنس چیک کرنا چاہا تو مارک نے 75 لوگوں کے نام دے دیے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ مارک نے ایک دفعہ اپنی نئی سیلز ٹیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تم لوگ کتنے ٹرینڈ ہو، اگر تم مجھے نتیجہ نہیں لا کر دو گے تو میں تمہارے دماغ میں گولی اتار دوں گا۔ یہاں میں تھوڑا آپ سے سوال کرنا چاہوں گی۔ آج کے دور میں ایسی بات کرنا تو انتہائی ٹاکسک لگتا ہے۔ ایک عام ملازم تو ڈر کے بھاگ جائے گا۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ سننے میں یہ واقعی بہت سخت لگتا ہے، لیکن یہاں مصنف ایک فرق سمجھاتے ہیں پیس ٹائم اور وار ٹائم جنرل کا۔ امن کے وقت میں آپ تہذیب، کلچر اور نرم مزاجی کا خیال رکھتے ہیں۔ اس وقت ایسی زبان واقعی تباہ کن ہے۔ لیکن جب کمپنی موت کے مہانے پر کھڑی ہو اور مہینوں کا نہیں بلکہ دنوں کا وقت بچا ہو تو آپ کو ایک وار ٹائم جنرل چاہیے ہوتا ہے جو کسی بھی قیمت پر نتیجہ لے کر آ دے۔ کمپنی کی بقا کے لیے یہی بہترین فیصلہ تھا۔ یا دی بٹر ٹروتھس آف لیڈرشپ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سب سے پہلا سچ جو سامنے آتا ہے وہ ہے دی پازیٹیوٹی ڈیلوژن، یعنی مثبت سوچ کا فریب۔ عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ CEO کو ہمیشہ مسکرانا چاہیے اور مسائل چھپانے چاہیے، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ یہ غلط سوچ ہے۔ مسائل کو چھپانا بے وقوفی ہے، کیونکہ جو لوگ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں وہ وہی انجینئرز اور مینیجرز ہیں۔ اگر لیڈر حقیقت چھپائے گا تو اعتماد نہیں بچے گا۔ اور اسی طرح جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ملازمین کو فارغ کرنا یعنی لے آفز کرنا ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ لے آفز کا ایک بالکل ٹھیک طریقہ بھی ہوتا ہے۔ یہ سخت کام کبھی HR یا کسی ٹھیکیدار پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ ہر مینیجر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو خود وضاحت کے ساتھ فارغ کرے۔ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ یہ ملازم کی ناکامی نہیں بلکہ کمپنی کی ناکامی ہے، کیونکہ جو ملازمین کمپنی میں بچ جاتے ہیں وہ اس بات کو بہت غور سے دیکھتے ہیں کہ ان کے جانے والے دوستوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا۔ اگر آپ نے نکالنے والوں کو بے عزتی سے نکالا تو بچ جانے والے آپ پر کبھی اعتماد نہیں کریں گے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ قیادت میں آسان راستے ہمیشہ مہنگے پڑتے ہیں۔
اسے بزنس کی زبان میں مینجمنٹ ڈیٹ یا انتظامی قرض کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس دو بہت ہی قابل لوگ ہیں اور عہدہ صرف ایک ہے تو بعض اوقات دوستی میں دونوں کو اسی ایک عہدے پر بٹھا دیتے ہیں، یا اگر کوئی ملازم چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ایکسٹرا پیسے دے کر کاؤنٹر آفر کی جاتی ہے۔ اور یہ چیزیں وقتی طور پر تو سکون دے دیتی ہیں، بالکل، لیکن بعد میں یہ عذاب بن جاتی ہیں۔ باقی سب لوگوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ دھمکی دے کر یا سیاست کر کے پیسے بڑھوائے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ انتظامی قرض ہے جو بھاری سود کے ساتھ چکانا پڑتا ہے۔ یہ صرف بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز کا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے کاروبار میں بھی اگر مالک اپنے پرانے ملازم کو دوستی میں زیادہ معاوضہ دے دیتا ہے تو وہ بھی مینجمنٹ ڈیٹ لے رہا ہے۔ انہی انتظامی مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے تربیت یعنی ٹریننگ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اینڈی گروو جو انٹل کے مشہور CEO تھے کی مثال سے یہ سمجھایا گیا ہے۔ عام طور پر سٹارٹ اپ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ذہین لوگ ہائر کیے ہیں اس لیے ٹریننگ کی ضرورت نہیں، لیکن بغیر تربیت کے بہترین لوگ بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تربیت نہیں ہوتی وہاں سیاست جنم لیتی ہے۔ سیاست تب بنتی ہے جب CEO خود ایسی حرکتوں کو انعام دینا شروع کر دے۔ اگر کوئی بنا وجہ صرف اس لیے پروموشن مانگ رہا ہے کہ اسے کہیں اور سے آفر آئی ہے اور باس ڈر کر پروموشن دے دے تو باقی لوگ بھی سیاست میں لگ جائیں گے۔ سیاست کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز خالص میرٹ پر ہو۔ یہ ایک اہم سوال کو جنم دیتا ہے کہ پھر کس قسم کے لوگوں کو اپنے ادارے میں ہائر کرنا چاہیے۔ ہم اکثر CV دیکھتے ہیں، ذہانت دیکھتے ہیں، لیکن اصل چیز رائٹ کائنڈ آف ایمبیشن ہے۔ ایسے لوگ ہائر کرنے چاہیے جن کا اصل مقصد کمپنی کی کامیابی ہو، نہ کہ صرف ان کی ذاتی ترقی۔ ایک اور دلچسپ اصول دوستوں کی کمپنی سے لوگوں کو ہائر کرنے کے حوالے سے ہے، جسے ریفلیکسو پرنسپل کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی دوست کی کمپنی سے کسی امپلائی کو اپنے پاس لانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ سوچیں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ وہی کام کرتا تو آپ کو کیسا لگتا۔ اگر آپ کو برا لگتا تو آپ بھی ایسا نہ کریں۔ یہی اخلاقیات کا بنیادی فرق ہے۔ اور اس سفر کے آخر میں جب حالات انتہائی خراب ہوں تو بل پارسلز کا وہ مشہور سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ جب بل پارسلز کی فٹ بال ٹیم ہار رہی تھی اور کھلاڑی زخمی تھے تو انہوں نے اپنے مینٹر ایل ڈیوس کو فون کر کے اپنا رونا رویا۔ جواب میں انہیں کہا گیا "Nobody cares, just coach your team"، یعنی کسی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، بس اپنی ٹیم کی قیادت کریں۔ اصل زندگی میں کسی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کن مشکلات کا شکار ہیں، وہ صرف نتیجہ دیکھتے ہیں۔ اس گہرے مطالعے کے آخر میں ایک ایسی تحریک کے سوچ ابھر کر سامنے آتی ہے جس پر ہر سمجھدار انسان کو غور کرنا چاہیے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ایک بہترین لیڈر وہ ہے جو سب کو خوش رکھے، کسی کا دل نہ دکھائے، لیکن ان تمام سبق کو دیکھنے کے بعد کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید سب سے عظیم قیادت اس وقت جنم لیتی ہے جب ایک شخص اپنے جذبات اور دوستی کو ایک طرف رکھ دے، جب وہ اکیلے پن اور لوگوں کی نفرت کا سامنا کرتے ہوئے وہ کڑوے فیصلے کرے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا واقعی سچی قیادت کا اصل راز کسی کی مقبولیت میں نہیں بلکہ اکیلے سچ بولنے اور کڑوے گھونٹ پینے کے حوصلے میں چھپا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی قسم کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ شاید اکیلے کھڑے ہونے کی جرات اور حقیقت کو تسلیم کرنا ہی اصل راستہ ہے۔ اس خصوصی گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا کہ مشکل ترین وقت میں اصل قیادت کس چیز کی مانگ کرتی ہے۔